بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا۔ آپ شاہین ہیں کہ نہیں؟ ویری گڈ۔ تو اب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس شعر کو مکمل کون کرے گا؟ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، نہیں خطرہ افتاد۔ شاباش، ویری گڈ۔ اچھا، شاہین کی ایک تعریف تو یہ ہو گئی کہ وہ کبھی تھک کے گرتا نہیں ہے، لیکن شاہین کی مثالیں کیوں دی جاتی ہیں اور اس میں کیا خوبی ہے؟ شاہین میں کیا خوبی ہے؟ کیوں ہم اس کی مثالیں دیتے ہیں؟ کیوں اقبال سب کو، نوجوانوں کو شاہین بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں ہم آپ کو شاہین بنانے کے لیے آئے ہیں؟ شاہین میں کیا خوبی ہے جو اور پرندوں میں نہیں ہے؟ جی اور تیز اڑتا ہے، اور بلندی پہ اڑتا ہے، اور آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ وہ جو اس کے شان ہے، ایمان والے اور بہت ہیں، ہمارے پاس مومن مسلمان بہت ہیں، اس میں وہ کون سی خوبی ہے کہ جب بات ہم پرندوں کی کرتے ہیں، ہواؤں فضاؤں کی کرتے ہیں، تو شاہین کا حوالہ دیتے ہیں؟ کیا بات ہے اس میں؟ ارادہ تو ان کا بھی پکا ہے، فیل ہونے والوں کا بھی پکا ہے کہ فیل ہی ہونا ہے، چھوڑو پرے پڑھائی کو۔ ہاں جی، سب سے بلند پرواز کرتا ہے۔ شاہین کی خوبی یہ ہے کہ اس کی پرواز سب سے بلند ہوتی ہے۔ تو آپ شاہین کہہ رہے ہیں کہ بنیں گے یا ہیں، تو آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کی پرواز سب سے بلند ہوگی۔ آپ نے سکول بھی ٹاپ کرنا ہے، آپ نے بورڈ بھی ٹاپ کرنا ہے، تو پھر ہیں شاہین۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کتنی محنت؟ اتنی محنت کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا۔ تو آپ نے کبھی پڑھتے پڑھتے تھکنا نہیں ہے۔ نیند آئے تو پروگرام کے تحت آپ نے رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، نماز پڑھنا اور اپنی 6-8 گھنٹے نیند پوری کرنا، یہ تو کرنا ہے پروگرام کے تحت، ورنہ یہ نہیں کہ کتاب ہاتھ میں لی تو نیند آ گئی۔ ویسے آئے نہ آئے، لیکن کتاب ہاتھ میں لیتے نیند آئی، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ پڑھنے میں اتنا شوق ہو آپ کو، اتنا دل لگے آپ کا کہ پڑھتے پڑھتے کبھی نیند نہ آئے، پڑھتے کبھی تھکاوٹ نہ ہو، کبھی سستی نہ آئے، کبھی لیٹ کے نہ پڑھنا، کبھی بیٹھ کے بھی بیٹھنا، کرسی میز پہ بیٹھ کے پڑھنا، جیسے لائبریری کا ماحول ہوتا ہے، پھر پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے اور نیند بھی نہیں آتی، غفلت بھی نہیں آتی، اور اس کی آؤٹ پٹ آتی ہے۔ تو شاہین کی علامت یہ ہے کہ سب سے بلند پرواز ہے اس کی، اور شاہین کا مقام یہ ہے کہ وہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ گرنے کا کوئی خطرہ نہیں، فیل ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، کم نمبروں کا کوئی خطرہ نہیں، ٹاپ کرنے سے رہ جانے کا کوئی خطرہ نہیں، اگر تیرے اندر جوش، جذبہ، قوت، طاقت، ہمت موجود ہے کہ میں نے تو کچھ کر کے دکھانا ہے، میں نے تو کچھ بن کے دکھانا ہے۔ تو اب آپ ہیں شاہین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قوت دی ہے وہ کتنی ہے، اب یہ سوچیں ہم۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اور آگے فرمایا، ناچیز جہانے مہو پرویں تیرے آگے۔ مہ کہتے ہیں چاند کو، اور پروین وہ ستارہ ہے جو سب سے بلند ستارہ ہے۔ مہو پرویں چاند ستارے، آسمانوں پہ چمکنے والے۔ آپ ان چاند ستاروں سے بڑھ کر ہیں۔ ناچیز جہاں مہو پرویں تیرے آگے، تیرے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو ناچیز ہیں، معمولی ہیں۔
کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے، اتنا مقام ہے آپ کا، نا چیز جہانے مہو پرویں تیرے آگے۔ وہ عالم مجبور ہے، تو عالم آزاد۔ آزاد اور مجبور میں، محکوم میں، غلام میں اور آقا میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ وہ تو مجبور ہیں، چاند اپنی مرضی سے کسی دن بھی 1 سیکنڈ پہلے نہیں نکل سکتا، مجبور ہے۔ پہلی تاریخ کو اسے اتنا معمولی چھوٹا ہونا ہے کہ ڈھونڈنا پڑے تو مشکل سے نظر آئے، مجبور ہے۔ 14ویں رات کو اسے پورا چمکنا ہی چمکنا ہے، اسے کوئی کم زیادہ نہیں کر سکتا، نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا، وہ مجبور ہے۔ ستاروں کو رات میں چمکنا ہی چمکنا ہے، دن میں نہیں چمک سکتے، مجبور ہیں، وہ تو مجبور ہیں۔ اور تو عالم آزاد، تجھے اختیار ہے، چاہے زمانے کا ہیرو بن جا اور چاہے زمانے کا غلام بن جا، تجھے اختیار دیا، تو عالم آزاد ہے۔ تو تجھے یہ اللہ تعالیٰ نے مقام بھی دیا ہے اور آزادی بھی دی ہے کہ تو چاہے ٹاپ کر جا، چاہے فیل ہو جا۔ اب بہت سے بچے یہاں سوچیں گے کہ میں تو کند ذہن ہوں، میں ٹاپ کیسے کروں گا؟ تو یاد رکھنا، آپ میں سے کوئی کند ذہن نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں میں 0.0001% کہیں ہوں گے جو کند ذہن ہوتے ہیں، جو ذہنی طور پہ معذور ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ ذہنی معذور کیا ہوتے ہیں۔ ساری زندگی ماں باپ کے لیے عذاب، پھر بعد میں اور بہن بھائیوں کے لیے بھی، تو وہ تو ہوتے ہیں۔ باقی جو ہیں سب، آپ جو یہاں تک پہنچے ہیں، میٹرک کی کلاسز میں آگے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی کند ذہن نہیں ہے۔ ایک چابی لگانی پڑے گی، اس کا تالا ہوتا ہے، دیکھو صندوق کا تالا ہوتا ہے، جس صندوق میں خزانہ رکھا ہو اس کو تو تالا لازمی لگایا جاتا ہے، ایک ایک نہیں، کئی لگائے جاتے ہیں، ایسے ہی۔ یہ اس سے بڑا تو خزانہ ہے کوئی نہیں دنیا میں، ہیرے جواہرات چاندی سونا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سب کچھ اسی کے ذریعے سے بنتا ہے۔ یہ اتنا بڑا قیمتی خزانہ اس کے اندر ہے، اس کو بڑے تالے لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان تالوں کی چابی آپ کے پاس ہے تو پھر تو یہ خزانے آپ کے، ساری دنیا آپ کی، پوری دنیا کے حاکم آپ۔ اور اگر اس کی چابی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ خزانے آپ کے نہیں ہیں، یا تو غیروں کے کام آئیں گے، آپ غلام بن کے ان کے کام کریں گے، اور یا ان خزانوں کو مرتے ہوئے اپنے ساتھ مٹی میں دفن کر لیں گے، کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ اب اس خزانے کی چابی کیا ہے؟ جی کوئی بتائے اس خزانے کی چابی کیا ہے؟ میں نے وہ لفظ بار بار بولا ہے، ایک لفظ ہے بس، چابی تو ایک ہی ہوتی ہے نا، تالا اتنا بڑا ہوتا ہے، چابی چھوٹی سی ایک ہوتی ہے، تو چابی ایک ہوتی، ایک لفظ ہے، وہ لفظ میں نے ابھی بار بار بولا ہے آپ کے سامنے، جب بچوں نے اشعار سنائے میں نے لفظ بولا، وہ لفظ ہے ایک چابی۔ وہ لفظ کیا ہے؟ جب آپ نے شعر اچھے سنائے تو میں نے کیا کہا؟ شاباش، یہ ہے چابی آپ کی۔ جس باپ نے بیٹے کو کہہ دیا شاباش، چاہے وہ پاس معمولی نمبر سے ہو گیا، اور اگر وہ فیل ہو گیا تو باپ لا علمی کا اظہار کرے کہ فیل ہوا کہ نہیں، اور اسے کہہ دے شاباش میرا بیٹا بڑا محنتی ہے، یوں ظاہر کرے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ بچہ فیل ہوا کہ نہیں۔ اگر شاباش کہہ دیا بیٹا ٹاپ کرے گا۔ لیکن ایسے باپ اب رہے نہیں، ایسی مائیں اب رہی نہیں جو بیٹے کو کہیں شاباش میرا بیٹا فرسٹ آئے گا۔ وہ تو سب یہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ اساتذہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ نالائق پاس نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے، سب یہی کہتے ہیں، رشتہ دار بھی کہتے ہیں، محلے دار بھی کہتے ہیں کہ یہ نالائق پاس نہیں ہو سکتا، اس کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی، اس کو تو کھیل سے ہی فرصت نہیں ہے۔ کھیلنا ضروری ہے، ہیلدی باڈی کنٹینز ہیلدی مائنڈ۔ سونا ضروری ہے، نیند پوری نہیں ہوگی لیکن فالتو نہیں سونا۔ 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کی عمر میں، 6 گھنٹے کی ہماری عمر میں، اس سے زیادہ سونا اپنے آپ کو زنگ لگانا ہے، اس کا فائدہ نہیں، اس کا نقصان ہے۔
ایک موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، چارج ہو گیا، اس کے بعد لگائے رکھو گے، گرم ہیٹ اپ ہوگا، فائدہ کیا ہے؟ تو نیند اتنی جتنی ضرورت ہے، کھیل اتنا جتنی ضرورت ہے ہیلدی رہنے کے لیے۔ ہاں اگر کسی نے بننا ہی اس کھیل میں ہیرو ہے، پھر وہ سارا دن اس میں لگائے، بس اسکول کا ٹائم تو آئے، باقی اگر اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے اس کھیل میں ہیرو بننا ہے، کرکٹ میں بننا ہے، فٹ بال میں بننا ہے، ہاکی میں بننا ہے، کسی اور چیز میں بننا ہے، وہ الگ چیز ہے، پھر تو اس کا ٹارگٹ وہ اچیو کرے گا، وہ اس کا بن گیا، فوکس ہو گیا، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ ابھی سے اگر آپ کوئی ٹارگٹ کر لیں، کوئی بنا لے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی عزم کر لے میں نے انجینئر بننا ہے، کوئی عزم کر لے میں نے فوجی افسر بننا ہے، کوئی عزم کر لے میں نے صدر بننا ہے، کوئی ارادہ کر لے آج ہی کر لے میں نے وزیر اعظم بننا ہے، کوئی ارادہ کر لے میں نے فلاں گیم کا ہیرو بننا ہے، ورلڈ لیول پہ کپ جیت کے لانا ہے نا۔ ہماری قوم میں بہت سارے ہیں۔ جہانگیر خان 12 سال مسلسل اسکواش کا ورلڈ چیمپئن رہا ہے، برطانیہ کی ملکہ سے ملکہ برطانیہ سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کا ذکر آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ جانتی ہیں پاکستان کہاں ہے؟ اس نے کہا میں اتنا جانتی ہوں وہ جہانگیر خان کا ملک ہے۔ ایسی انسان کو ہمت اور طاقت اللہ تعالیٰ نصیب عطا فرماتا ہے کہ اس ایک شخص کی وجہ سے اس ملک کو جانا جاتا، اور جانتا بھی کون؟ پوری دنیا کا حاکم برطانیہ، اس لیے کہ جہانگیر خان کا ملک ہے۔ آج ہی ارادہ کر لیں، جس گیم کا بھی ہیرو بننا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بنے، اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، وہ ٹیلنٹ دیا ہے، وہ شوق دیا ہے۔ اصل بات تو شوق کی ہے، ٹیلنٹ اپنے آپ آتا ہے۔ اگر آج کسی کو شوق ہو جائے میں نے ٹاپ کرنا ہے، ٹیلنٹ تو موجود ہے اور اس کا استعمال کرنا اپنے آپ آ جائے گا۔ آپ کی توجہ ادھر ہو جائے گی، ساری توجہ ادھر ادھر کی فضول چیزیں ہٹ جائیں گی، اپنے آپ پرے ہٹ جائیں گی، لیکن ٹارگٹ بنانا ضروری ہے۔ اگر نشانہ باندھ لیا کہ میں نے اس پرندے کو شکار کرنا ہے، تو نشانہ باندھ لیا تو شکار ہو جائے گا، زیادہ امکان ہے کہ ہو جائے گا، تھوڑا بہت امکان ہوتا ہے کہ نہ بھی ہو سکے، لیکن میکسیمم امکان ہے ہو جائے گا۔ اگر نشانہ نہیں باندھا اور ایسے ہی تکے سے کہ چلو کوئی تو پرندہ ہاتھ آ ہی جائے گا، تو ایک بھی نہیں آتا۔ بائی چانس آ جائے تو آ سکتا ہے، ایسا ہو جائے، لیکن 99% چانس ہے کہ نہیں آئے گا۔ آج سے عزم کر لو کیا بننا ہے، اور پھر اس کے پیچھے لگ جاؤ، اتنی محنت کرو، رات دن محنت کرو، کوئی نالائق نہیں ہے یاد رکھو، اور دنیا کہے گی نالائق، اس چیز کو اگنور کر دو۔ نیگیٹو بات کوئی بھی کہے، آپ نے اس کو دھیان نہیں دینا، آپ کی انرجی ضائع کرتے ہیں لوگ، کریں گے ایسے جیسے آپ کے سر پہ ہتھوڑا مار دیا کسی نے، نالائق کہہ دیا، لیکن آپ نے اس پہ غور ہی نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، یہ خود نالائق ہوگا۔ آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے شاباش، تو اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ کی زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے، تو اتنی عظیم چیز ہے، چاند ستارے تیرے سامنے کچھ نہیں ہے، شاہین سے بلند پرواز تیری ہے، شاباش، چل اپنی منزل کی طرف چل، دنیا جو مرضی کہتی ہے کہتی رہے۔ اگر یہ سوچ لیا، صبح و شام اپنے آپ کو شاباش دیتے رہے، شاباش چل۔ شوق ہونا چاہیے، شوق اپنے آپ کہلوا دیتا ہے۔ خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، خوف، ڈر لگتا ہے نا کہ اکیلا نہ چل، نیک کاموں کی طرف ہزار خطرات ہیں۔ خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، یثرب مدینہ منورہ کو پہلے کہتے تھے۔ شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے، بے بیکانہ چل، بے باک ہو کے چل، تو مسلم ہے، تو کیوں ڈرتا ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو نے تو اللہ کے لیے چلنا ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو کیوں ڈرتا ہے، مسلم ہے تو، بے باکانہ چل۔ تو یہ آپ کو جب اپنا سفر طے کرنا ہے، منزل کی طرف جانا ہے، تو ڈرنا نہیں ہے دنیا کیا کہے گی، کیا کہے گی، کچھ نہیں کریں گے، فیل ہوں گے، تب بھی تو دنیا کچھ کہے گی۔ اگر ٹاپ نہیں کیا، سیکنڈ آگے، تو پھر کیا ہے، دنیا پھر بھی یہی کہے گی نا کہ ٹاپ نہیں کیا، سیکنڈ تو آگے کوئی اور دکھاؤ نا جس نے سیکنڈ آیا ہو کوئی۔ تو اس لیے آپ نے دنیا کی باتوں پہ غور نہیں کرنا۔ ماں کہے نالائق کوئی بات نہیں، باپ کہے نالائق کوئی بات نہیں، ان کا حق ہے اور وہ جانتے نہیں ہیں اصل بات کو۔ کاش ایسی مائیں ہوں جو
کسی زمانے میں ہوتی تھیں۔ بزرگان دین کی مائیں قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو پالتی تھیں تو ان کے بچے بھی اولیاء بنے، اور سائنسدانوں کی مائیں خود بھی سائنسدان تھیں، اس انداز میں پالتی تھیں تو وہ سائنسدان بنے۔ ایک کند ذہن بچہ تھا، میں بار بار یہ قصہ سناتا ہوں، اتنا کند ذہن، 4 سال کی عمر میں بولنا سیکھا، 9 سال کی عمر میں اسکول گیا۔ آپ تو 9 سال کی عمر میں 4th 5ویں کلاس میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اسکول گیا، اور اسکول میں ٹیچر نے تنگ آ کے، اسے سمجھ کچھ نہیں آتی تھی، ٹیچر نے کہا، لیٹر لکھ کے ماں کے نام بھیجا کہ یہ بچہ اتنا کند ذہن ہے، یہ کلاس کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس کے لیے اپنا گھر میں کوئی ٹیچر کا انتظام کرو۔ ماں اتنی ذہین قابل، میں اسے سائنسدان سمجھتا ہوں کہ وہ جب لیٹر اس نے پڑھا اور بیٹے نے پوچھا امی کیا لکھا ہے، بیٹے کو تو پتہ تھا نا کیا لکھا ہوگا، تو آپ کی بھی جب رپورٹ کوئی گھر جاتی ہے تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کیا پہنچی ہے، تو بلکہ رزلٹ آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہوتا ہے رزلٹ کیا آنا ہے۔ تو جب اس نے پوچھا امی اس میں کیا لکھا ہے، تو امی بہت قابل تھی، اس نے وہ چابی، اس تالے کو چابی لگا دی، کھول دیا۔ اس کے ذہن پہ ایک تالا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کند ذہن نہیں ہوتا انسان، کند ذہن بہت، وہ میں نے بتایا نا 0.000 سم تھنگ، ورنہ سب لائق ہیں، مگر ذہنوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں آپ سب کے، ہمارے بھی لگے ہوئے تھے، ہم کچھ نہیں بن سکے، کچھ نہ کر سکے، ہمارے ذہنوں پہ تالے تھے، اقبال نے کھولے ہیں۔ تو آپ کے ذہن پہ ایک تالا لگا ہوا، سب کے لگا ہوا ہے، تو وہ تالا اس بچے کے ذہن پہ بھی لگا ہوا تھا۔ تو ماں نے کہا بیٹے اس خط میں لکھا ہے کہ یہ آپ کا بچہ اتنا ذہین ہے کہ کلاس اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، اس کے لیے علیحدہ ٹیچر کا انتظام۔ الٹ دیا سارا، گیم ہی الٹ دی، جیسے آخری بال پہ چھکا لگ جائے اور گیم الٹ جاتی ہے، وہ چھکا لگ گیا، وہ چابی لگ گئی تالے کو، وہ خزانے کا صندوق کھل گیا۔ اس دن کے بعد پھر وہ بچہ ایسا چلا کہ وہ بنا دنیا کا مشہور سائنسدان، جس کا نام رہے گا قیامت تک۔ کیا نام ہے اس کا؟ آئنسٹائن۔ تو آپ سب کے ذہنوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، زمانہ لگاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ نہیں رہے پرواز کرنے والے۔ دیکھیں، بلند پرواز کرنا وہ سکھائے گا جو خود بلند پرواز کرتا ہو۔ ٹیچر وہی پڑھا سکتا ہے جس نے خود پڑھا ہو، جس کو وہ سبجیکٹ آتا ہو۔ کسی ریڈی والے کو پکڑ کے لے آئیں کہ ان کو اسلامیات پڑھا دیں، وہ کتنا ہی لمبی داڑھی رکھی ہوئی اس نے، اسلامیات تو نہیں پڑھا سکتا آپ کو، چاہے 5 وقت کا نمازی بھی ہو، روزے بھی سارے رکھتا ہو، حج بھی کر لیا ہو، لیکن نہیں پڑھا سکتا۔ شاہین وہی بنائے گا جو خود شاہین ہوگا، لائق وہی بنائے گا جو خود لائق ہوگا۔ اور کیونکہ جن بڑوں نے کچھ کیا نہیں زمانے میں، جوہر دکھائے نہیں، تو وہ آپ کو کچھ بنا نہیں سکتے، ان کی مجبوری ہے، اس کو مائنڈ نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، پرواہ نہیں۔ آپ نے آج عزم کرنا ہے اور اپنے آپ کو شاباش دینی ہے کہ تجھے صلاحیتیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ ابھی جو شعر آپ نے سنایا تھا، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ جب انسان کے پاس زرہ بھی ہو اور تلوار بھی ہو تو پھر کیسے اڑاتا ہے گردنیں؟ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ میرے مسلمان، میں نے تجھے ساری دنیا پہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اس زمین پہ، امریکہ ہو، یورپ ہو، رشیا ہو، چائنا ہو، کوئی بھی ہو، ہندوستان، پاکستان، میں نے تجھے ساری زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، تجھے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، موجود ہیں اس کے اندر، دے رکھیں۔ آپ میں سے کوئی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے، کوئی بھی سپر پاور کا صدر بن سکتا ہے، عزم کر لے آج۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ما سوا اللہ کے لیے، یعنی غیر اللہ کے لیے، آگ ہے تکبیر تیری۔ آج جو تکبیر آپ نے سنانی ہے، آگ لگے گی دشمن کے باطل کے خیموں میں۔ میرے ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ تو مسلمان ہو تو
تقدیر ہے تدبیر تیری، تو جو سوچے گا میں تقدیر بنا دوں گا، تیری بھی بنا دوں گا۔ تیری تقدیر بھی بنا دوں گا، تیرے ماں باپ کی بھی بنا دوں گا، تیرے خاندان کی بھی بنا دوں گا، تیرے اسکول اور کالج کی اور اساتذہ کرام اور پرنسپل کی بھی بنا دوں گا، اور تیرے ملک اور قوم کی بھی بنا دوں گا۔ جب نام آتا ہے جہانگیر خان تو اس کے ماں باپ کو کیا مقام ملتا ہے، عزت ملتی ہے کہ نہیں؟ تقدیر بن گئی، ماں باپ کی بن گئی، خاندان کی بن گئی، قوم اور ملک کی بن گئی۔ تو یہ اس طرح سے تقدیر بنتی ہے۔ مگر آگے کہہ دیا ہے، صاف اعلاناً کہہ دیا ہے، شرط ایک رکھ دی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ انسان کو جو خلیفہ بنایا یہ سارے جہان کا، حاکم بنا، خلیفہ کبھی غلام ہوتا ہے؟ خلیفہ حاکم ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، زمانے کے حاکم، عمر فاروق حاکم، علی المرتضیٰ حاکم، عثمان غنی حاکم اور عمر ثانی حاکم، سارے کوئی غلام تھا؟ زمانہ ان کا غلام تھا۔ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے اور زمانہ اس کا غلام ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نے حاکمیت کرنی ہے، غلامی سے آزاد ہونا ہے، تو خلیفہ بن کے کام کرنا ہے، تو ایک شرط ہے اس کی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو ہمیشہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے ہاتھ میں دے دوں گا قلم، لکھ اپنی تقدیر، اپنے ماں باپ کی تقدیر، اپنے ملک و ملت کی تقدیر، ساری دنیا کی تقدیر۔ وہ مقام ملتا ہے، شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفا کیا ہے؟ وفا یہ ہے کہ ان کا لایا ہوا دین، ان کا نظام، کلمے کا نظام اللہ کی زمین پہ چلانا ہے، یہ ہے وفا۔ امت تو ذبح ہو رہی ہے، غلام ہو گئی پوری امت، پوری دنیا اسلام غلامی کی زنجیروں میں جکڑی گئی، ہمیں احساس تک نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یہ وفا نہیں ہے، بے وفائی ہے، اور بے وفائی کا انجام سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو وفا کرنی ہے، اور وفا کا مطلب یہ ہے کہ ان کا لایا ہوا نظام ساری دنیا پہ چلانا ہے، اور پہلے پاکستان پہ چلانا ہے۔ پاکستان کلمے کی سرزمین ہے، اس پہ کلمے کا نظام چلانا ہے، آپ نے چلانا ہے، آگے دور آپ کا آ رہا ہے۔ وہ جو بوڑھے ہو گئے ہیں نا، اور مکر و فریب کرتے کرتے، لوٹ مار ڈاکے چوری اور کرپشن اور سب کچھ کرتے کرتے، اب ان کی باری جانے والی ہے، اب آپ کی باری آنے والی ہے، آپ نوجوانوں نے ملک چلانا ہے۔ تو اب فیصلہ کر لیں کہ کون سا نظام چلانا ہے، وہ باطل کا نظام، فرسودہ نظام، جس نے ہمیں غلام بنا دیا، مقروض بنا دیا، محکوم بنا دیا، محروم کر دیا، کیا وہ نظام چلانا ہے، یا اپنی نسلوں کو زمانے کے شاہین بنانا ہے، دنیا کی سپر پاور بنانا ہے؟ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ زمین کلمے کی زمین ہے، مانتے ہو اس بات کو؟ پاکستان بنا، ایک خواب دیکھا، کس نے دیکھا؟ ایک تصویر بنائی، کس نے بنائی؟ پھر اس میں رنگ بھرا، کس نے بھرا؟ قائد اعظم۔ ویری گڈ، ویری گڈ، بہت ذہین بچے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ بنا پاکستان، تو پوری قوم کا ایک نعرہ تھا جس پہ یہ بنا پاکستان، اور اس نعرے کی خاطر، اس نظام کی خاطر، اس معاشرے کی خاطر، اس مدینہ دوم کی آرزو میں 5 لاکھ گردنیں کٹ گئی۔ خاندان کے خاندان چلے، یہاں پہنچے تو 1-2 بچے۔ لوگوں نے اپنے بچے کنووں میں پھینک دیے، دریاؤں میں پھینک دیے، کہ دشمنوں نے نیزے پہ لٹکانے تھے۔ ان کے نیزے دیکھ کے، ان کے وار دیکھ کے، ان کے یلغار دیکھ کے اپنے بچے کنووں میں پھینک دیے، دریاؤں میں پھینک دیے۔ عورتوں نے خود چھلانگیں لگا دیں بے آبرو ہونے سے بچنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اور ڈھیر لگ گئے لاشوں کے، اور دریاؤں کا پانی سرخ ہو گیا لہو سے۔ اتنے ظلم سہے ہیں، ایک ہی نعرہ تھا، اس نعرے کے لیے سہے۔ اب وہ نعرہ آپ نے لگانا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
یہ صدا تو آسمانوں پہ پہنچ گئی انشاءاللہ. اور جب صدا آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کا ایکشن لیا جاتا ہے. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. تو آسمانوں میں جو مشورے ہیں کہ یہ تو اب سارے ناکارہ ہو گئے، ان کو تو اب تباہ کر دو، چاہے ہندوستان کے ہاتھوں کرواؤ، چاہے چائنا کے ہاتھوں کرواؤ، چاہے امریکہ کے ہاتھوں کرواؤ، چاہے افغانیوں کے ہاتھ، جو بھی کرنا ہے ان کو تو نپٹاؤ، کوئی نئی نسل آئے گی اور کوئی مخلوق اللہ پیدا کرے گا. فیصلے یوں ہو رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ پوری دنیا اسلام کو کس طرح سے ذلیل کروایا گیا ہے. ایک ملک تباہ، دوسرا تباہ، تیسرا تباہ، چوتھا، ساری دنیا اسلام غلام ہو گئی. پاکستان کی باری ہے. لیکن اگر آپ نے چلانا شروع کر دیا کہ ہم وہ نہیں ہیں جن کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو وہی کلمہ دوبارہ دہرائیں گے، وہی نعرہ دوبارہ لگائیں گے جو ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا، اور اسی نعرے کے مطابق اس پاکستان کو اصل پاکستان بنائیں گے، کلمے کی سرزمین بنائیں گے، اور وہ نعرہ یوں لگائیں گے گلی گلی کوچہ کوچہ، اور آسمانوں پہ گونج جائے گی. پھر سے لگاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ جس سے ہمارے کان گونج گئے وہ تو آسمان والوں کے بھی گونج گئے، ان فرشتوں کے بھی گونج گئے جو ایک ایک کے ساتھ دو دو بیٹھے ہیں، شام کو جا کے وہاں رپورٹ دیں گے کہ آج اس شخص نے کیا کیا ہے. اور جو آپ کے ساتھ آئے تھے پر بچھاتے ہوئے کہ یہ اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، طالب علم جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، ان کے پر آپ کے قدموں کے نیچے بچھے، وہ فرشتے بھی ادھر ادھر ہوں گے. اور ذرہ ذرہ ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے، پیغام بر ہے، جس کا خط ہو اس کو پہنچا دیتا ہے. آپ کے دل میں کسی کی نفرت آ گئی، وہ دل کی وہ جو ویوز نکلتی ہیں وہ ویوز بھی وہاں پہنچا دیتا ہے، اور اس کے دل میں بھی خیال آ جاتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کسی کو بات کہیں. پہلے تو کہتے تھے لوگ دیواروں کے کان ہوتے ہیں کہ آپ جو بات بھی کرتے ہیں متعلقہ تک پہنچ جاتی ہے. اب تو یہ کہ سوچو بھی، سوچ کے سوچو، سوچیں بھی پہنچ جاتی ہیں جو ویوز. دیکھو ہم ڈاکٹر سمجھتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہو شاید، یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں آپ کے ہاں سائنس کی، ویوز نکلتی ہیں، ان کو لیا جاتا ہے تو ای جی بنتا ہے، ہاں جی، ایک تو نا ای سی جی، الیکٹرو کارڈیوگرام، تو ایک ہے ای جی. ہاں چلیں یہ آپ کا ٹاسک ہے. تو یہ جو کارڈیک ویوز نکلتی ہیں، دیکھیں ہم نے اوپر وہ رکھے چند، وہ دیکھیں ہوں گے آپ نے ای سی جی کرتے ہوئے، کس نے دیکھی ای سی جی؟ تو ای سی جی کرتے ہوئے کچھ الیکٹروڈ یوں رکھ دیے جاتے ہیں باہر اسکن پہ، اور وہ مشین سے لگاتے ہیں، مشین نکال کے پٹی دیتی ہے کہ اس کے دل میں یہ ہو رہا ہے. یعنی وہ ویوز جو باہر آئیں ان کو کیچ کر لیا اور پتہ لگ گیا. یہ ہم جو اندر سوچتے ہیں، جو دل میں خیال آتا ہے، وہ ویوز نکلتی ہیں، اور فرشتے جو ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں وہ ویوز وہاں پہنچا دیتے ہیں جس کے متعلق ہوتی ہیں. تو آج جو آپ کی اندر سے ویوز نکل رہی ہیں وہ، اور جو وہ اندر سے زبان کے ذریعے نکل رہی ہیں، یہ ایک بھی چیز یہاں نہیں رہنی جس سے متعلق ہے وہاں پہنچ جانی ہے، جس کا کلمہ ہے اس کو پہنچ جانی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے، انہوں نے خبریں وہاں پہنچا دینی ہیں. فرشتے اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے خبریں پہنچا دینی ہیں. اور جب وہ خبریں پہنچائیں گے کہ اب تو کلمے کی زمین پہ کلمے کے نظام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو پھر ادھر مشاورت ہوگی کہ ہاں پھر بولو کیا کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کن فیکون، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنا دیا. اپنے فرشتوں سے کام کرواتا ہے، اپنے بندوں سے کام کرواتا ہے، کام اسی کا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. جب نیک کام کرواتا ہے بندہ مومن کے ہاتھ سے کروا لیتا ہے. اگر ہمارے ہاتھ سے یہ نظام آئے گا تو ہم خوش نصیب ہوں گے، ورنہ وہ جیسے چاہے کن فیکون کر دے. تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، ہاں بھائی بولو کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، پھر یہ اب اتنے مشتاق ہیں
اتنے مجنوں ہیں, دیوانے ہیں, نعرے لگاتے پھر ہیں گلی گلی بازار بازار, تو پھر ترس کھا لیں ان پہ, تو وہ فیصلہ دے دیتا ہے اچھا کرو تیاریاں. تیاریاں شروع ہو چکی ہیں, ایک دن مکمل ہو جائیں گی, اور ایک دن اس کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آ جائے گا. اگر ہماری وجہ سے آ جائے گا ہم خوش نصیب ہوں گے, ورنہ کرنے والا تو وہ ہے. تو اب آپ نے محنت کرنی ہے. کتنی بھلا, کتنی محنت کرنی ہے؟ کس نے سنایا تھا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. اتنی محنت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ کے رزلٹ بنائے بول کیا چاہتا ہے. اتنی محنت کرنی ہے, رات دن کرنی ہے. رزلٹ وہی بناتا ہے, رزلٹ وہی بناتا ہے. مجھے یاد ہے پرائمری اسکول میں جب تھے تو ہم وہ کمپٹیشن کے امتحان دیتے تھے, تو میرا کزن کہتا تھا کہ جب ہمارے پیپر ایگزامینر چیک کرتا ہے نا تو فرشتے اس کی آنکھوں پہ پٹی رکھ دیتے ہیں اور ویسے نمبر لگا دیتا ہے. میرے نمبر الحمدللہ, میں نے مڈل میں بھی ٹاپ کیا اسکول, پھر 9th میں بھی کلاس ٹاپ کی, تو پھر اس طرح سے ڈاکٹر بھی بنے. تو اس طرح سے الحمدللہ پوزیشن ٹھیک رہی. تو وہ پرائمری سے ہی, ہمارے پرائمری میں جو کمپٹیشن ہوتے تھے دوسرے اسکولوں کے ساتھ ہوتے تھے, اسکولوں کے ساتھ کمپٹیشن ہوتے تھے, کبھی ہم جاتے تھے کبھی وہ آتے تھے, تو وہ مارکس ہمیشہ ہائیسٹ ہوتے تھے. کبھی بھی میرے میتھ میں 96 98 سے کم آئے ہی نہیں الحمدللہ. تو اس وقت تو سوچا یہی تھا کہ انجینئر بنیں گے, لیکن وقت ایسا تھا کہ جب میٹرک میں اچھے نمبر آ گئے تو گھر والوں نے سوچا, ایک بھیڑ چال بھی چلتی ہے نا, ہمارے یہاں یہ نہیں سوچا جاتا بچے کا ٹیلنٹ کیا ہے, کس فیلڈ میں اچھا رہے گا. وہ دیکھتے ہیں کہ سارے ڈاکٹر بن رہے ہیں, اسے بھی ڈاکٹر بناؤ. تو اسی طرح سے جو بھی فیلڈ یہ دیکھنا چاہیے بچے میں, بلکہ اب والدین تو نہیں دیکھیں گے, ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے. ٹیچرز ان کو بھی کچھ نہیں ایسی چیزیں سکھائی گئیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں کہ بیٹے آپ نے فیوچر میں یہ کرنا ہے. آپ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگائیں کہ آپ کو شوق کس چیز کا ہے. اگر کسی کو زیادہ موبائل دیکھنے کا ہی شوق ہے تو بری بات نہیں ہے, کمپیوٹر کے فیلڈ میں چلے جاؤ, اس وقت اس سے بڑا فیلڈ کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی کی انٹرسٹ ہے کہ وہ ہر کھلونے کو توڑ کے کھول کے بیٹھ جاتا ہے, اس کے پیچ پرزے دیکھتا ہے, تو اس کے دھیان انجینئرنگ میں ہے, اسے انجینئرنگ میں جانا چاہیے. مشینیں بنانے والا, ایک دن فیکٹریاں ہوں گی, اس کی مشینیں بنائیں گی بڑی بڑی, یا جیسے دنیا بنا رہی ہے, جاپان والے جہاز بنا رہے ہیں, میزائل بنائیں, اس طرح سے وہ بھی بنائے گا. اگر کسی کو تقریر کرنے کا شوق ہے وہ اپنے اس فیلڈ میں جائے, تقریر کرنی شروع کر دے, اپنے آپ کو نامور مقرر کر دے, اور ایک دن وہ اس ملک کا صدر بنے گا, وزیر اعظم بنے گا. اپنی صلاحیتوں کو آپ پہچانیں, پہچاننے کے بعد اس فیلڈ میں اپنا ڈیسائیڈ کریں. فیلڈ کوئی برا نہیں ہے, کوئی فیلڈ برا نہیں ہے, محنت چاہیے. جہاں بھی آپ نے رہنا ہے یہ سوچ کے رہنا ہے, کوئی بھی فیلڈ ہو, نو پرابلم. بہت سے ڈاکٹر ہیں جو بیچارے روٹی پوری نہیں ہوتی, اور بہت سے آرٹس والے شاعر ایسے ہیں کہ جن کے پیچھے دنیا پھرتی ہے پنجابی پڑھ کے. تو یہ کوئی فیلڈ برا نہیں ہوتا, فیلڈ سارے اچھے ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں محنت کتنی کی ہے, شوق کتنا ہے. اگر شوق ہے تو سب کچھ ملے گا. تو محنت کرنی ہے. اپنا پہلے جو ہے رجحان دیکھیں, اس میں آپ کو شوق کس چیز کا ہے, آپ اس فیلڈ میں جائیں, لوگوں کی بات نہ سننا. ہاں اگر کوئی ایسا ماہر ہے جو گائیڈ کرے کہ بیٹے آپ میں اس چیز کی صلاحیت مجھے زیادہ نظر آ رہی ہے تو آپ اس فیلڈ میں جاؤ, تو وہ مان لینا, اس پہ سوچ لینا, مان لینا. ایک تو یہ کہ اپنا رجحان دیکھیں, اس کے بعد اس پہ محنت کریں. اس میں بلکہ محنت کرنی ہی نہیں پڑے گی. جس چیز کا انسان کو شوق ہو اس میں محنت کرنی نہیں پڑتی. کسی کو کرکٹ کا شوق ہے نا, اسے کہنا نہیں پڑتا جا بیٹا کرکٹ کھیل گراؤنڈ میں. وہ گرمیوں کی دوپہر میں اور ننگے سر, حالانکہ ماں باپ کہتے ہیں چلو ٹوپی لے لے, بلکہ گالی دے کے کہتے ہیں کم بخت ٹوپی ہی لے جا. وہ ٹوپی بھی نہیں, وہ دوپہر میں گرمی میں کھڑا ہوتا ہے, کرکٹ کا شوق ہے اسے, اس کو وہ
थकावट होती नहीं, शाम हो जाती है। जब अपनी इंटरेस्ट वाला काम करोगे, उस शोबे में जाओगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थकावट नहीं होगी। लिहाजा अभी से अपना चॉइस आप करें। फिर उसके बाद उस लाइन पे इतनी मेहनत करें कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। चैम्पियन बनना है, जहाँ भी जिस फील्ड में जाना है। जहाँ भी जाना है, जिस फील्ड में भी जाना है, ये अज़्म लेके जाना है कि हीरो बनना है, कमालात दिखाने हैं, जमालात दिखाने हैं, अपनी करामात दिखानी है, ज़माने को बताना है कि मैंने कुछ किया है, मैं कुछ बना हूँ। आपने जहाँ भी जाना है ये सोच के जाना है, जहाँ भी रहना है टॉप पे रहना है। और ये याद रखो, अल्लाह पे अगर यकीन है हम मुसलमानों का तो सुन लो, जुर्रत की, ये हमारे अंदर एक जुर्रत होनी चाहिए। जुर्रत है नमू की। नमू कहते हैं अपनी नुमाइश करना, अपने जौहर दिखाना। बाद लोग खुद नुमाइश समझते हैं इसको कि जी बुरी बात है, अपने वो जो ना अपने आप को दिखाता फिरता। नहीं, अच्छी खूबियाँ, अच्छे कमालात, ईजादात ज़माने को दिखाने हैं। इसमें ज़माने का भला है, बेहतरी है, खिदमत है ये। तो नमू, अपनी नुमाइश। जुर्रत है नमू की, अगर कुछ बनने का करने का हौसला है। जुर्रत है नमू की तो फिज़ा तंग नहीं है। ए मर्द खुदा, मुल्क खुदा तंग नहीं है, सारी दुनिया आपकी। थैंक यू।